یہ آپ نے اچھا کیا، دونوں عالم دین کے کلپ ایک ہی گروپ میں ڈال دیے تاکہ فرق بالکل واضح ہو جائے کہ ایک موحد عالم دین اور ایک مشرک عالم دین میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک مخلص عالم دین اور ایک فریبکار عالم دین کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن کا انداز ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر دو کردار اکٹھے بیان ہوئے ہیں، اور ایک کردار کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، بڑا چرب زبان ہے، بولنے کی مہارت رکھتا ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، اور لوگوں کا دل موہ لیتا ہے۔ کافی لوگ اس کے بیانات کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کا نام، دین کا نام بار بار وہ لیتا ہے اپنے بیانات کے اندر تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا دیندار ہے، مخلص ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے یہ بدترین جھگڑالو انسان ہے، بدترین انسان ہے۔ اور پھر آگے اس کی مزید اس کی جو کوتاہیاں ہیں، عیب ہیں، اس کے مالک بیان فرماتا ہے کہ جب اس کو موقع ملتا ہے، کوئی ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے، یا کوئی بھی وقت جب آتا ہے، تو اس کے بعد ایسا دوگلا ثابت ہوتا ہے، ایسا دنیا دار، دنیا کی طرف یہ جھک جاتا ہے، اور پھر انسانیت کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ مثال ہے آج کے اس مفتی طارق مسعود کی، کس طرح مسئلے بیان کرتا ہے لیکن کوئی چیز خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دین فروش ہے، اجرت لیتا ہے، اجرت کا قائل ہے، مسخرہ بھی ہے۔ حیرت ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں چونکہ چرب زبان ہے یہ، اور عام طور پر اس کا واسطہ بھی ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو اسی کے مسلک کے ہیں، تو وہ اس کو بس پسند کرتے ہیں۔ تو کسی نے سوال پوچھا کہ یہ مشرک کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا کیسا ہے، تو پہلے تو کہتا ہے بالکل کسی مشرک کے ساتھ نہیں آپ نے حصہ لینا ہے۔ تو بتاؤ کوئی ہندوؤں، سکھوں یا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کی بات پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں اگر کوئی اہل حدیث ہے تو چونکہ یہ معاہد ہے ان کے ساتھ حصہ ڈال لو۔ بتائے کون سے معاہدے ہیں یہ بتائیے، اجرت کے یہ قائل ہیں، اور نبی علیہ السلام کو مدینے کی والی قبر میں یہ زندہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہاں زندہ ہیں، وہاں روح واپس آ جاتی ہے۔ ان کے سارے اکابرین کا فتویٰ ہے، فیصلہ ہے، عقیدہ ہے۔ اور دور سے اگر کوئی صلاۃ والسلام پڑھے تو کہتے ہیں وہاں مدینے والی قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ توصیف الرحمان یہی راگ الاپتا ہے، سارے اہل حدیث یہی عقیدہ رکھتے ہیں، گنبد کے یہ بجاری ہیں، گنبد کے رکھوالے ہیں۔ تو بتاؤ یہ معاہد ہے؟ پھر کہتا ہے ہاں بریلوی بھی اگر شرک نہ کرتا ہو، بتائیے بریلوی ہو اور شرک نہ کرتا ہو، کچھ ہوش ہے اس کو، طارق مسعود کو؟ پھر دیوبندیوں کے لیے تھوڑی سی نرم، چونکہ خود دیوبندی ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا اس نے نرم گوشہ رکھا ہے کہ بس اگر شرک نہ کرتا ہو تو بھائی دیوبندی اور شرک نہ کرے۔ عقائد علماء دیوبند اٹھا کر دیکھو، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر ہے، قبروں سے فیض حاصل ہونے کا شرک ان کے اندر ہے، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ ان کے اندر ہے، تعویذ گنڈا یہ کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی پوری تعویذوں کی کتاب لکھتا ہے، تو کون سا شرک ہے جن کے اندر نہیں ہے؟ ان کی کتابیں پڑھیں۔ تو اس طرح فریب کاری کے ساتھ مسئلے بیان کر رہا ہے۔ اور دوسرا کلپ آپ نے شیئر کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے شرک کے اوپر ایسا تھوڑا مارا ہے اللہ کے اس بندے نے۔ اسی ایک کلپ کے اندر 6 منٹ کے بیان کے اندر اللہ کے بندے نے سارے صوفیوں کا رد کر دیا، وحدت الوجودیوں کا، وحدت الشہودیوں کا، حلولیوں کا، واسطے وسیلے کا رد کر دیا، پکاروں کا رد کر دیا، محمود الحسن کے شرکی عقیدے کو بالکل پن پوائنٹ کہ دیکھو محمود الحسن صاحب کہتے ہیں یہ بھی تو دیوبندی ہیں، کیا شرک نہیں ہے بھائی؟ ذرا ذرا صاحب میں ان کو مفتی طارق مسعود کو کہہ رہا ہوں سنو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ کو سنو، پھر تمہیں پتہ چلے گا شرک کیا چیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی نے نشاندہی کی کہ دیکھو محمود الحسن ہے، پہلے صفحے کے اوپر اپنی تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں، یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی ہے، کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندے کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ ہے ان کی توحید، یہ ہے واحد۔ ان کے ایک ایک شرک کے اوپر اس اللہ کے بندے نے تھوڑا مارا، اور پھر اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ اور سارے ان کے واسطے وسیلوں، تعویذ گنڈوں، جمہوریت
کا نہ صرف رد کیا بلکہ ثابت کیا کہ یہ سارے کے سارے اسی طرح مشرک ہیں جس طرح مشرکین مکہ شرک کرتے تھے۔ صرف محمد علی اور عبداللہ نام رکھنے سے بندہ موحد نہیں بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں بن جاتا ہے، عقیدے کے اندر صفائی ہونی چاہیے۔ اور پھر سجدہ تعظیمی کو ڈاکٹر صاحب ڈنڈوت کہہ رہے ہیں، سجدہ تعظیمی والوں کے اوپر بھی چوٹ ماری، اور پھر اجرت کے اوپر زبردست ہتھوڑا چلایا، اور سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت پڑھی کہ یہ ہیں وہ لوگ یا جتنے اجرتی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں، یہ شیخ القرآن نہیں بلکہ حرام خور ہیں۔ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لائے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں الہدایہ کے اندر، جس فتوے کو، جس کتاب کو پڑھ کے یہ مفتی بنتے ہیں اسی کو نہیں مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو امام امامت کے اوپر تنخواہ لیتا ہے، اور جو مؤذن اذان کے اوپر تنخواہ لیتا ہے، اور جو عالم دین مدرسے میں اپنی طرف سے قرآن و حدیث پڑھاتا ہے اور اس کی تنخواہ لیتا ہے، یہ سارے ناجائز لیتے ہیں، حرام لیتے ہیں، حرام خور ہیں۔ تو اس انداز سے اندازہ لگائیے یہ ہے معاملہ آج۔ موازنہ اگر آپ نے کسی نے کرنا ہے تو ایک طرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، مخلص ساتھی ہیں، اور دوسری طرف یہ پورا جمع غفیر ہے، پوری دنیا کے اندر یہ علماء پھیلے ہوئے ہیں، چاہے فارغل تحصیل ہوں، دیوبند سے، بریلوی مدرسے سے، جامعہ ازہر سے ہوں، مدینہ یونیورسٹی سے ہوں، سارے کے سارے عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ کے بندو، آج کے دور کا یہ مسئلہ ہے، پہلے ایمان درست کرو، پھر تمہارے اوپر قربانی ہے، پھر صلات ہے، پھر عمرہ ہے، پھر حج ہے، اور پھر صوم ہے۔ باقی اگر تم ان فرقوں کے اندر ہو، شرک کے اندر ہو، تو پھر تم امام تو کیا، مقتدی بننے کے بھی لائق نہیں ہو۔ ایسے شرک کرنے والے کو جو اپنا امام بناتا ہے تو وہ بہت ہی اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان طاغوتوں کو جو اپنا امام بنائے، اپنا ولی بنائے، اپنا رہبر اور اپنا اکابر مانے، مالک فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ اور یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے کے جائیں گے۔ اگر پہلے کوئی ایمان کا نور آ بھی گیا ان کے اندر، توحید آ بھی گئی ہے، تو وہ اپنے اکابرین کی بات جب مانیں گے تو پھر اسی سجدہ تعظیمی میں چلے جائیں گے، پھر پکاریں لگائیں گے، اور پھر نظر و نیاز کے اندر کوئی چلا جائے گا، پھر انہی کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، پھر ووٹوں میں حصہ لے گا، سب کچھ پھر ان کے اندر لوٹ آئے گا۔ تو یہ ایسے ہیں کہ جو روشنیوں سے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ پیچھے چلنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو طاغوت ہیں جو اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے چلتے ہیں، مالک فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جس کے اندر جس آگ کے اندر انہوں نے جانا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کے اندر یہ جو پکاریں لگائی جاتی ہیں، یہ بابا حضرات کوئی زندہ ہیں، یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ایک لمحے کے لیے روح واپس نہیں آتی ہے قیامت سے پہلے۔ وہ جو عذاب کا معاملہ، یہ اوپر کا معاملہ ہے، یا فرشتے روح نکال کے لے جاتے ہیں، اوپر برزخی جسم ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے۔ یہ دنیاوی قبر تو کتنوں کو ملتی بھی نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو ملتی ہے۔ وہاں سب کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، عذاب و راحت کا معاملہ وہاں گزرتا ہے۔ ان قبروں کے اندر یہ ہڈیاں ہیں، خاک ہو جاتا ہے، پنجر ہیں، کوئی سلامت نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیے سب کے اوپر یہ دور گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اعمال قبول ہوں، قربانیاں قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں، اور امت مسلمہ جو اب ذلت اور خواری کے اندر ہے، اس کی نجات کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ یہ ایک دعوت ہے، توحید کی دعوت، رد شرک، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔